نبی کی احادیث کو کس کس طرح سے موڑ دیا جاتا ہے تاکہ حقیقت الٹی ہو جائے اور وہ چیزیں جو نبی کی نہیں ہیں نبی کی بن جائیں، اور جو نبی سے ہم تک پہنچی ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائیں۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے اور آپ سب نے سنی ہے، اور یہ حدیث تبوک کے موقع پر رسول کریم نے امت کے سامنے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یا علی، اے علی، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن رسول کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے، پوری زندگی، کہ جب کبھی رسول نے مدینہ چھوڑا ہے تو اپنا نائب بنا کر چھوڑا ہے۔ مدینہ ایسے ہی چھوڑ کر واپس نہیں چلے گئے، ہجرت کے لیے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر گئے، جنگ پر چلے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، حج پر چلے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، عمرے پر گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ کی یہ سیرت رہی کہ جب کبھی مدینہ چھوڑا اپنا نائب بنا کر چھوڑا۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے اور عالم اسلام سے سوال ہے کہ جب آپ عارضی طور پر چند دنوں کے لیے کہیں جاتے تھے تو اپنا نائب ہر صورت میں بنا کر جاتے تھے تاکہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے لوگ اس نائب کی طرف جائیں۔ یہ کیسے ہوا کہ غدیر خم میں رسول کریم نے پوری امت سے کہا کہ لوگوں اب یہ میرا آخری حج ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے رسول کو اپنی ہی سنت یاد نہ رہی اور کسی کو جانشین بنائے بغیر چلے گئے۔ کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ اس لیے رسول کریم کی جب آپ ان احادیث کو دیکھتے ہیں، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ علی اسی طرح سے نبی کے جانشین ہیں جس طرح سے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے اپنا نائب بناتے تھے، علی رسول کے نائب تھے اور رہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ امویوں نے خود اس حدیث کو بھی تحریف کا شکار کر دیا اور اسلامی معاشرے میں اس حدیث کو تحریف کر کے تبدیل کر کے پھیلانا شروع کر دیا مسجدوں سے خطبہائے جمعہ میں محرابوں سے کہا کہ بے شک رسول کریم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا یا علی، اے علی، انت منی بمنزلتی، آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں بمنزلتی قارون من موسیٰ، جو نسبت قارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی ہارون کی جگہ قارون رکھ کر علی سے اپنے بغض اور اپنی دشمنی کا ثبوت دینے لگے۔ یہ تاریخ ہے، یہ حدیث کی دنیا میں پھیلی ہوئی حدیثیں ہیں۔ علی کی دشمنی نے علی کے صفات دوسروں تک منتقل کر کے علی کو خالی کرنے کی کوشش کی اور علی کی صفات دوسروں کو دے کر دوسروں کے مقامات کو بلند رکھنے کی کوشش کی۔
بلند بنانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا اور ہر دور میں ثابت کیا، ہر مقام پر ثابت کیا کہ امت کو جہاں ضرورت پڑی وہاں پر اگر نبی کی صفات کا کوئی حامل اسلامی دنیا میں نظر آیا تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔